السلام علیکم۔ لیول 7 یہ ہمارا 7th لیکچر ہے اور یہ بھی ہمارا ٹیکسٹ بک سے ہی ہے، تو آپ لوگ بھی اپنی ٹیکسٹ بک جو ہے اس کو اوپن کریں۔ تو یہاں پر یہ ہم لوگوں کا ہوا تھا کسان کی دانائی تک ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، کسان کی دانائی تک ہے۔ تو یہ ٹاپک میں سکپ کر رہی ہوں ابھی، مسدس حالی سے انتخاب، یہ انشاءاللہ جب اسکول اوپن ہوں گے تو پھر میں آپ کو یہ خود ہی کرواؤں گی۔ تو جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے میری آواز سنو، پیج نمبر 56 ہے، صفحہ نمبر 56 پہ ہے، میری آواز سنو۔ تو اس کی ہم لوگوں نے آج ریڈنگ کرنی ہے۔ آپ لوگوں نے یہاں پر تاریخ لکھنی ہے، جماعت کا کام، اور ادھر دن لکھنا ہے۔ میری آواز سنو یہ ٹاپک ہے، کیا اس سے آپ لوگ فیل کر رہے ہیں کہ کس کی آواز سنیں؟ تو یہاں پر جو ہے وہ زمین کہہ رہی ہے کہ میری بھی آواز سن لو، آپ لوگ جو ہے خود ہی ترقی کری جا رہے ہو، سائنسی ایجادات نے جو کہ بہت سی ترقی کر لی ہے نا، تو اس نے میرے ساتھ کیا کیا، یہ زمین کہہ رہی ہے۔ تو یہ ہم لوگوں نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ زمین کیا کہہ رہی ہے، وہ کیا بات کر رہی ہے کہ اگر ترقی ہوئی ہے تو اس کا کیا نقصان ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے خاص الفاظ دیکھیں۔ خاص الفاظ یہاں پر تھوڑے سے دیے ہوئے ہیں، تو میں نے جو ہے خاص الفاظ یہاں لکھے بھی ہوئے ہیں، بہت سے خاص الفاظ لکھے ہیں، آپ کو یہ میں کیپچر کر دوں گی، اور آپ نے یہ جو خاص الفاظ ہیں یہ کیا کرنا ہے، ان کو آپ نے بک کے اوپر جہاں جہاں یہ ورڈ آئیں گے ان کو انڈر لائن کر کے ان کے میننگ اوپر لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے میں آپ کو ریڈ آؤٹ کر دیتی ہوں۔ بے تحاشا بہت زیادہ، برق رفتار بجلی جیسی تیزی، کثافت گندگی، غارت تباہ، غرض و غایت مقصد وافر بہت زیادہ، آبی مخلوق پانی میں رہنے والی مخلوق، حلیہ حالت ٹھنڈی آہ بھرنا، افسوس یا دکھ سے سانس لینا، دوبھر مشکل، زحمت تکلیف، سنگ دل ظالم، اتراتے فخر کرتے، ٹھیک ہے جی۔ تو آئیے ہم لوگ جو ہیں اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ میں ایک سیارہ ہوں، وہ سیارہ جس پر آپ رہتے ہیں، دنیا والوں نے میرا نام زمین رکھا ہے۔ میں ہزاروں سال پہلے وجود میں آئی تھی، میں جیسی آج نظر آتی ہوں پہلے ایسی نہیں تھی۔ میرے سینے پر جنگلات تھے، ان جنگلات میں طرح طرح کے جانور بھاگتے پھرتے، پرندے چہچہاتے، ہر طرف ہریالی اور شادابی تھی، درختوں سے وافر مقدار میں آکسیجن پیدا ہوتی، ہوا صاف ستھری تھی، فضا میں گرد و غبار اور دھوئیں کا نام و نشان تک نہ تھا، دریاؤں اور سمندروں کا پانی صاف شفاف تھا، ہر طرح کی آبی مخلوق یعنی کہ پانی میں رہنے والی مخلوق اس میں مزے سے رہتی تھی، ماحول پرسکون تھا، ہر کوئی یہاں خوش خوش رہتا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ حضرت انسان یعنی کہ انسان نے میرا حلیہ یعنی کہ حالت بگاڑنا شروع کیا۔ درختوں پر کلہاڑے کے وار چلتے گئے، یہ درخت کاٹنے والے کتنے بے درد ہوتے ہیں، انہیں اس درد کا احساس کیوں نہیں ہوتا جو کلہاڑا چلنے سے مجھے ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی درخت کٹتا ہے تو میں ٹھنڈی آہ بھر کے رہ جاتی ہوں، یعنی کہ میں افسوس کرتی ہوں، مگر انسان تو جیسے بہرا ہو گیا ہے، یعنی کہ اس کو کوئی سنائی نہیں دے رہا، میری آہیں میری فریادیں اس کے دل پر کچھ اثر نہیں کرتی، یعنی کہ وہ رو رو کر فریاد کرتی ہے، آہوزاری کرتی ہے، لیکن وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ دنیا والے کہتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان نے ترقی کی ہے، وہ پتھر کے زمانے سے ترقی کرتے کرتے ایٹمی دور میں پہنچ چکا ہے، اس نے کارخانے بنا لیے ہیں، تیز رفتار گاڑیاں ایجاد کر لی ہیں، وہ پرندوں کی طرح ہواؤں میں اڑتا پھرتا ہے، وہ سمندر کے سینے پر ہی نہیں زیر آگ بھی تیر سکتا ہے، یعنی کہ پانی کے نیچے بھی تیر سکتا ہے، اس نے کیمیائی کھادوں اور کیڑے مار ادویات سے فصلوں کی پیداوار کئی گنا بڑھا دی ہے، یعنی کہ کیمیائی کھادیں ڈال کے کیڑے مار ادویات ڈال کے فصلیں جو ہیں وہ بہت زیادہ اور جلدی سے بڑھانا شروع کر دی ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو کوئی اس سے پوچھے میاں ترقی اس کو کہتے ہیں کہ تم نے کارخانوں سے پیدا ہونے والے بے تحاشا یعنی کہ بہت زیادہ اضافہ کر لیا ہے، مگر کبھی ان کارخانوں کی چمنیوں سے اڑنے والا دھواں بھی دیکھا ہے؟ کبھی اس کی طرف توجہ دی ہے کہ یہ دھواں کس طرح میرے حسن کو خراب کر رہا ہے؟ تم برق رفتار گاڑیوں کی ایجاد پر اتراتے پھرتے ہو، یعنی کہ فخر محسوس کرتے ہو، کبھی ان گاڑیوں کے دھوئیں پر بھی غور کیا ہے کہ یہ کس طرح کثافت سے میرا دامن آلودہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ گندگی سے وہ جو دھواں ہے وہ جو کارخانوں سے نکلتا ہے، گاڑیوں سے نکلتا ہے، وہ پولوشن ہی پھیلاتا ہے نا، تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ کہہ رہی ہے زمین کہ میرا دامن بہت ہی آلودہ کر دیا ہے، گندا کر دیا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اب تو میرے لیے
سانس لینا بھی دوبھر ہوتا جا رہا ہے، یعنی کہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اوپر سے ان کارخانوں سے پیدا ہونے والا شور مجھے دن رات پریشان رکھتا ہے۔ اب تو میرے کانوں کے پردے پھٹ گئے ہیں۔ اور ہاں، جس ایٹم بم کی ایجاد پر تمہیں بڑا فخر ہے، کیا تم نے اس کے نقصانات کے بارے میں بھی کبھی سوچنے کی زحمت کی ہے؟ یعنی کہ تکلیف کی؟ بھول گئے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ٹوٹنے والی تباہی کو؟ یعنی کہ ہیروشیما اور ناگاساکی دو ایسے علاقے تھے، یہ دو علاقوں کے نام ہیں۔ یہاں پر کیا ہوا تھا؟ بمباری ہوئی، اور آج تک وہاں پر جو ہے زندگی جو ہے وہاں پر دوبارہ سے جو ہے وہ سٹارٹ نہیں کی جا سکی، کیونکہ انہوں نے ایٹمی بم نے ایسی تباہی کی کہ وہاں پر رہنے کے امکانات بالکل ختم ہو گئے ہیں، وہ ویران ہو گئے ہیں، اجڑ گئے ہیں۔ رہی بات کیمیائی کھادوں اور کیڑے مار ادویات سے فصلوں کی پیداوار میں کئی گنا اضافے کی، تو جناب کبھی تصویر کا دوسرا رخ بھی تو دیکھیں۔ یعنی کہ جو کیمیائی کھادیں ہیں، کیڑے مار ادویات جو فصلوں پہ ڈالتے ہیں نا، وہ ایک تو فائدہ مند ہے، لیکن اس کے دوسرا رخ بھی دیکھیں، دوسری سائڈ بھی دیکھیں۔ جب ان ادویات کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے تو اس کے مضر اثرات، یعنی کہ اس کے نقصان دہ اثرات میری فضاؤں کو زہر آلودہ کر دیتے ہیں۔ چھڑکاؤ کی گئی سبزیوں، پھلوں اور اناج سے تمہاری صحت پر کیا اثر پڑ رہا ہے، تمہیں اس کی ذرا فکر نہیں، تمہیں اپنی پرواہ نہیں، تو ان بے زبان جانوروں کا کیا خیال ہوگا جو چھڑکاؤ کیا گیا چارہ کھاتے ہیں۔ اور ایک اور بات یہ کہ تم لوگ کس قدر بے حس و ظالم ہو گئے ہو، یعنی کہ کس طرح تم لوگوں میں احساس ہی ختم ہو گیا ہے، تم لوگ بہت ظالم ہو گئے ہو۔ کارخانوں میں خطرناک اور نقصان دہ کیمیائی کیمیکل دھڑا دھڑ استعمال کرتے ہو، اور بعد میں یہی زہریلا کیمیکل ملا پانی نالوں میں بہا دیتے ہو۔ نالوں سے ہوتا ہوا یہ پانی دریاؤں میں جا گرتا ہے۔ بے چاری مچھلیاں اور پانی میں رہنے والے دوسرے جاندار جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، مگر کیا مجال جو تمہارے کان بھر کبھی جوں تک رینگی ہو۔ بات یہی ختم نہیں ہو جاتی۔ جب یہ زہریلا پانی مال مویشی پیتے ہیں تو وہ بھی مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہی پانی جب فصلوں کو لگتا ہے تو ان پر بھی اپنا اثر دکھاتا ہے، مگر تمہیں اس سے کیا؟ تمہیں تو کارخانے رواں دواں رکھنے ہیں، چاہے اس سے تمام آبی مخلوق یعنی کہ پانی میں رہنے والی مخلوق موت کے منہ میں کیوں نہ چلی جائے۔ تم انسان کیسی مخلوق ہو؟ مجھے دھرتی ماتا اور مادر وطن کہتے ہو، یعنی کہ دھرتی ماں کہتے ہو مجھے۔ سنگ دل سے سنگ دل اولاد اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتی جیسا تم نے میرے ساتھ رواں رکھا ہے، یعنی کہ جاری کیا ہے۔ مجھے بتاؤ تم کیسے بیٹے ہو جو اپنی ماں کو ستاتے ہو، طرح طرح کے دکھ دیتے ہو، اور اس کے حسن کو غارت کرنے کا سامان کرتے ہو۔ کچھ درد دل رکھنے والے انسان میرے بچاؤ کے لیے تدبیریں کرتے رہتے ہیں۔ انہی کی کوشش سے ہر سال دنیا بھر میں 22 اپریل کو یوم ارض منایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس دن کے منانے کی غرض و غایت یعنی کہ مقصد انسان کو ان خطرات سے آگاہ کرنا ہے جن سے میرا قدرتی ماحول بگڑتا جا رہا ہے۔ تم طالب علم ہو، مجھے تم سے بہت امیدیں ہیں، تم بہت کچھ کر سکتے ہو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا را مجھے تباہ کرنے سے بچا لو۔ اگر تم میں سے ہر طالب علم ایک پودا لگائے اور اس کو پروان چڑھائے تو میرے سینے پر کروڑوں کی تعداد میں درخت موجود ہوں۔ آج کل جسے دیکھو موٹر سائیکل اور کار بھگائے پھرتا ہے، اگر تم اس کی جگہ سائیکل کی سواری اختیار کر لو تو دھوئیں میں کچھ کمی واقع ہو جائے گی۔ چین تم سے کہیں ترقی یافتہ ملک ہے۔ جب انہیں سائیکل کی سواری میں عار محسوس نہیں ہوتی تو تمہیں سائیکل پر سوار ہوتے ہوئے کیوں شرم آتی ہے؟ پلاسٹک کے تھیلے بھی میرے لیے شدید خطرہ ہیں، کسی طرح ان پر پابندی لگوا دو۔ اور ہاں، کارخانے داروں تک بھی میرا یہ پیغام پہنچاؤ کہ ایسی تدابیر اختیار کرے جن سے قدرتی ماحول کو کم سے کم نقصان پہنچے۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ یہی نہ کہ اتنا بڑا کام اور میں ننھا سا طالب علم، مجھ اکیلے سے کیا بن پائے گا، یہ سوچ دل سے نکال دو۔ یاد رکھو، قطرہ قطرہ مل کر دریا بن جاتا ہے۔ تم اپنے حصے کی شمع روشن کرو، شمع سے شمع جلے گی تو سارا ماحول روشن ہو جائے گا۔ جی
تو یہ آپ نے جو ہے میری آواز سنو، آپ نے اس زمین کی آواز سنی ہے، تو دیکھتے ہیں آپ لوگ اس کو سن کر، اس کی آواز سن کر کیا کرتے ہو۔ اس کی ریڈنگ جو ہے آپ لوگ 2 سے 3 بار کریں، پھر انشاءاللہ جب اسکول کھلیں گے تو میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ نے زمین کے لیے کیا کیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ خدا حافظ بیٹا۔